کہ جو آلہ واردات ہے وہ بھی اس کے پاس سے برآمد ہو رہا ہے، تو سارے سرکمسٹانشل ایویڈنس جو ہیں وہ اس کے خلاف جا رہے ہیں، یا تو اس نے یہ حرکت کی ہے یا یہ بتایا کہ میں کس نے کیا۔ فرجعوا الی انفسہم، تو اب انہوں نے اپنے گریبانوں میں جھانکا، تھوڑی دیر کے لیے حق ان پر منکشف ہوا، بات تو سمجھ میں آئی کہ ایسے لاچار ہستیاں ہیں جو اپنا دفاع نہیں کر سکی، اور پھر یہ ہے کہ ان کے ساتھ یہ سلوک ہو گیا، وہ بتا بھی نہیں سکتے کہ کس نے کیا ہے، اور ان کو ہم پوچھتے ہیں۔ فقالوا انکم انتم الظالمون، دل ہی دل میں کہا انہوں نے کہ یقیناً تم لوگ ہی ظالم ہو، اپنے بارے میں کہا کہ واقعی ہم راہ حق سے ہٹے ہوئے ہیں۔ ابراہیم ٹھیک کہتا۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، اور پھر وہ اوندے ہو گئے سر کے بل، یعنی پھر وہ عصبیت جو ہے وہ ان پر غالب آ گئی، پھر شیطان جو ہے وہ غالب آیا اور وہ اپنی واپس اسی کیفیت میں آ گئے۔ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اب کہنے لگے ابراہیم تم خوب جانتے ہو کہ یہ بت جو ہیں بول نہیں سکتے، کیسے تم یہ باتیں کہتے ہو، کہ ان سے پوچھو۔ قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، فرمایا کہ کیا تم بندگی کرتے ہو، پوچھتے ہو اللہ کو چھوڑ کر ایسی لاچار ہستیوں کی جو نہ تمہارا کچھ تمہیں نفع پہنچا سکے نہ تمہارا کچھ بگاڑ سکے۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، اف ہے تم پر، تف ہے تم پر، اور میں بیزار ہوں تم سے اور ان سے بھی جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو۔ افلا تعقلون، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، اب انہوں نے کہا کہ اس شخص کا جرم تو بہت بڑا ہے، اب اس کو جلایا جائے، آگ کا الاؤ روشن کرو اور اس کو جلاؤ اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے، یعنی اس معبودان، یہ جو نظام ہے بتوں کی بندگی کا نظام، اب اس کو بچانے کا طریقہ یہی ہے کہ اس گستاخ شخص کو جلایا جائے تاکہ ہم اس نظام کو پھر بچا سکیں۔ وانصروا آلہتکم، اپنے معبودوں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کر سکتے ہو، اب تو کرنے کا کام یہی ہے۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم کے حق میں۔ وارادوا بہ کیدا، اور انہوں نے اس کے ساتھ ایک چال چلنی چاہی تھی، فجعلناہم الاخسرین، تو ہم نے انہی کو کر دیا سب سے زیادہ خسارہ پانے والا، ناکام اور نامراد بنا دیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے بچا کر نکالا اسے بھی اور لوط کو بھی۔ اب یہاں پر ذکر آیا حضرت ابراہیم کے ساتھ ہی حضرت لوط کا، جو ان کے بھتیجے تھے اور اپنی قوم میں سے، ان کی قوم سے واحد ایمان لانے والے یہی تھے۔ ہم بچا کر لے آئے ان دونوں کو إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اس سرزمین کی طرف کہ جس میں ہم نے برکت رکھی ہے جہان والوں کے لیے، یعنی شام اور فلسطین کا علاقہ۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق جیسا فرزند عطا کیا اور یعقوب اضافی طور پر، وہ پوتے ہیں، وہ بھی ہم نے گویا طے کر دیا کہ یہ بھی ان کو ملنا ہے۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ان سب کو ہم نے بنایا نیک بخت صالح۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان سب کو امام بنایا، نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا، لوگوں کا امام، اور وہ ہماری ہدایت کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان کو ہدایت کی تھی نیکیوں کا کام کرنے کی، اچھے کام کرتے رہنا۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور ہم نے تاکید کی تھی انہیں نماز کے قائم رکھنے کی اور زکوٰۃ ادا کرنے کی۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ یقیناً ہمارے بندگی کرنے والے لوگوں میں سے تھے، بہت ہی عبادت گزار لوگوں میں سے تھے۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور لوط کو بھی ہم نے حکمت اور علم سے نوازا۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، اور ہم نے بچا لیا اسے اس بستی سے کہ جس کے رہنے والے بہت ہی خبیث عمل کے اندر ملوث تھے۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ، یقیناً وہ بہت ہی نابکار لوگ تھے اور نافرمان تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، ہم نے اس کو اپنے اس بندے لوط کو داخل کیا اپنی رحمت میں۔ إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، یقیناً وہ ہمارے نیکوکار بندوں میں سے تھا۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ، اور نوح کو بھی ہم نے ہدایت بخشی تھی جب اس نے پکارا اس سے پہلے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، تو ہم نے اس کی دعا سنی اور اس کی فریاد پر ہم نے
اس کی دعا قبول کر لی اور بچایا ہم نے اسے بھی اور اس کے گھر والوں کو بھی ایک بہت بڑی کلفت سے، بہت بڑے کرب سے، اذیت سے۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے اس کی مدد کی اپنے اس بندے کی اس کافر قوم کے مقابلے میں جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ، یقیناً وہ بہت برے لوگ تھے، وہ بھی بہت نابکار لوگ تھے۔ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، تو پھر ہم نے ان کو غرق کر دیا سب کے سب۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ، اور داؤد اور سلیمان کو بھی ہم نے ہدایت بخشی تھی جب وہ فیصلہ کر رہے تھے ایک کھیتی کے مقدمے کا۔ اذ نفشت فیہ غنم القوم، جبکہ روند گئی تھیں اس کو رات کے وقت کچھ بکریاں کچھ لوگوں کی۔ ایک مقدمہ پیش ہوا حضرت داؤد کی عدالت میں۔ سلیمان علیہ السلام ابھی بالکل ینگ تھے لیکن وہ موجود تھے اس وقت، اور قصہ یہ تھا کہ ایک شخص کی بکریوں نے کسی دوسرے شخص کے کھیت کو رون ڈالا، تو اب ظاہر ہے کہ وہ جس کا کھیت تباہ و برباد ہوا تھا وہ دعویٰ لے کر آ گیا۔ اندازہ کیا گیا کہ جتنا اس کا نقصان ہوا ہے کھیت والے کا، کم و بیش وہی قیمت بنتی ہے بکریوں کی۔ تو حضرت داؤد نے فیصلہ کیا کہ یہ بکریاں جو ہیں اب اس کے حوالے کر دی جائیں، اس کے نقصان کی تلافی ہو جائے گی۔ حضرت سلیمان اس وقت اگرچہ فیصلہ کرنے والے ان کے والد تھے جو حضرت داؤد، اور یہ ابھی بالکل نوعمر تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایک بات ڈال دی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں، بہتر یہ ہوگا کہ وہ بکریاں حوالے کر دی جائیں کھیت والے کے، اس کو دے نہ دی جائیں، حوالے کی جائیں، اور وہ ان کے دودھ سے فائدہ اٹھاتا رہے، اپنے پاس رکھے، اور کھیت جو ہے وہ دے دیا جائے بکری والے کو کہ اس کو دوبارہ اس حال پر لائے، اس کو ٹھیک ٹھاک کرے اور پھر فصل تیار کرے، اور جب وہ اسی حال پہ آ جائے تو پھر بکریاں اس کو واپس مل جائیں اور کھیت والا اپنا کھیت لے لے۔ تو جو ان کی ارننگ کا ذریعہ ہے جو بکریاں ہیں، وہ بھی اس سے پھر محروم نہیں رہے گا وہ جو نقصان ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اسی فیصلے کی تائید اور توثیق فرمائی۔ تو وہ واقعہ جو ہے یہاں پر اس کا ذکر ہے۔ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور وہ جو فیصلہ کر رہے تھے ہم اس وقت بھی وہاں موجود تھے، ہم گواہ تھے، ہمارے سامنے ہی ہو رہا تھا یہ سارا معاملہ۔ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، ہم نے سلیمان کو یہ بات جو ہے سمجھا دی، یعنی صحیح فیصلے تک پہنچایا۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور دونوں ہی کو ہم نے حکمت سے اور علم سے نوازا تھا۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ، اور داؤد کے ساتھ تو ہم نے تابع کر دیا تھا ان کے پہاڑوں کو بھی اور پرندوں کو بھی کہ وہ بھی ان کے ساتھ شریک ہوتے تھے جب داؤد حمد کے ترانے آلاپتے تھے۔ ان کو اللہ نے کوئی بہت ہی سوز والی آواز دی تھی اور لحن دیا تھا، اور وہ جب حمد کے ترانے آلاپتے تھے تو پرندے بھی اور پہاڑ بھی وجد میں آ جاتے تھے، بلکہ ان کے ہم نوا بن جاتے تھے۔ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور یہ کرنے والے ہم ہی تھے، یہ سب کچھ ہم ہی نے کیا تھا۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اور ہم نے داؤد کو سکھایا تھا ایک خاص جنگی لباس بنانے کا ڈھنگ، وہ فن جو ہے ہم نے داؤد کو عطا کیا۔ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ، تاکہ وہ لباس تمہیں جنگ میں محفوظ رکھے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، تو کیا تم ہو شکر کرنے والے، اللہ کے احسان ماننے والے۔ حضرت داؤد کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ خاصیت دی تھی، اور انہوں نے پھر زرہیں بنانی شروع کی، اور غالباً اس کے موجد بھی وہی تھے۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور سلیمان کے لیے ہم نے مسخر کر دیا تھا ہواؤں کو، ان کے تابع کر دیا تھا، وہ بڑی تیز چلنے والی ہوائیں۔ تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور وہ اس کے حکم سے چلتی تھیں اس سرزمین کی طرف جس میں ہم نے بڑی برکتیں رکھی تھیں۔ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم ہر شے کا علم رکھنے والے تھے، کوئی شے ہمارے حیطہ علم سے باہر نہیں تھی۔ یہ ہواؤں کو جو مسخر کیا ہے، تو چونکہ یمن کی حکومت بھی حضرت سلیمان کے تابع ہو گئی تھی، اس کا قصہ جو ہے وہ ہم پڑھیں گے سورہ نمل میں۔ تو خود ان کا اپنا جو حکومت ہے وہ شام اور فلسطین کا علاقہ اور اس سے منحق علاقے سب، اور اب یمن کا علاقہ بھی جو ہے وہ ان کے زیر نگیں تھا۔ تو سفر کیا کرتے تھے، کوئی تخت بنا لیا تھا اور اس کے اوپر جو ہے وہ
خود بھی اور اپنے جو بھی ساتھی ہیں اور ساز و سامان کے ساتھ، اور ہوا اس کو لے